ایک خبر سامنے آئی جی، خبر یہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سائفر کیس کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی اور خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی اور صحت جرم سے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے انکار کیا اور گواہان کو 27 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بابر بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین آج اڈیالہ جیل میں آئے اور انہوں نے آرڈر شیٹ میں تحریر کیا تھا کہ آج کی سماعت میں فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کی جانی ہے۔ کمرہ عدالت میں جب سماعت ہوئی تو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی لیگل ٹیم موجود تھی۔ عدالت نے 265D کی درخواست بھی سماعت دائر کی گئی، تاہم عدالت کی جانب سے فوری طور پر جو ہے کیونکہ آرڈر شیٹ میں تحریر تھا، ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مکمل کر لی۔ اس پر چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے۔ یوں خصوصی عدالت نے جو سرکاری گواہان ہیں ان کو طلب کر کے مزید سماعت جو ہے وہ 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر وفاقی پروسیکیوٹر شاہ خاور نے نمائندگی کی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، جبکہ لیگل ٹیم میں جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی لیگل ٹیم کے وکلاء کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے بابر، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی اور خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کیا اور خصوصی عدالت نے سائفر کیس کے گواہان کو 27 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے تیمور ملک اور راجہ قمر عنایت پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے 256D کے تحت درخواست بھی دائر کر رکھی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عثمان گیل، عمر نیازی، خالد راجہ، یاسر یوسف پیش ہوئے۔ سو یہ جی آج سائفر کیس کی سماعت جو ہو رہی ہے اڈیالہ میں، اس سے اب نیکسٹ سٹیج پہ چلی گئی ہے کیونکہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر اور دونوں کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیس باقاعدہ ٹرائل کے مرحلے میں، یعنی کہ اس مرحلے پہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ پہ الزامات ہیں کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو اس کے بعد اگر وہ ہم موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ آر یو پلیڈنگ گلٹی اور ناٹ گلٹی، تو پھر جب ناٹ گلٹی آپ پلیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر معاملہ ٹرائل میں چلا جاتا ہے اور پھر کیس یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ اب 27 اکتوبر کو گواہان کو اس پر طلب کیا گیا ہے۔ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، مزید بتائیے گا تھوڑا سا کیس کی ہسٹری کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سائفر کیس کی جب دائر ہوا، چیئرمین پی ٹی آئی اس کی گرفتاری ڈالی گئی، شاہ محمود قریشی کو پھر ان کا چلان باقاعدہ طور پر حتمی چلان ایف آئی اے کی جانب سے خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس چلان میں عمران چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ملزم ٹھہرایا گیا۔ یوں اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں جب شروع ہوئی تو پہلے تو چلان کی نقول 2 مرتبہ سماعت کے دوران پیش نہیں کی جا سکی ملزمان پر، دوسری سماعت پر، تیسری سماعت پر یہ پیش کی گئی اور ریسیو کی گئی، اور ریسیو کرنے کے بعد فاضل عدالت کی جانب سے آرڈر شیٹ میں تحریر کر دیا گیا کہ آج جو اب سماعت ہونی ہے، آئندہ جو سماعت ہونی ہے اس میں ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ اور جبکہ وکلاء صفائی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک درخواست 265D کے تحت دائر کریں گے جس میں فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کو روکیں گے یا چیلنج کریں گے یا اس درخواست سے کم از کم طول مل سکے۔ تاہم وہ درخواست بھی دائر کی گئی، اس حوالے سے وکلاء صفائی بتائیں گے کہ اس درخواست کا کیا بنا۔ دوسری جانب خصوصی عدالت خصوصی اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں شاہ خاور یہاں پہ آئے، انہوں نے بتایا کہ یہ ایک درخواست دائر ہوگی، یہ ایک طول دینے کی کوشش کی جائے گی، تاہم اس کو مینٹین کرنا نہ کرنا فاضل عدالت کی ثوابدید پر ہے۔ خصوصی عدالت کے جج نے آج سماعت کے موقع پر جب سماعت شروع ہوئی تو کمرہ عدالت میں وکلاء صفائی پروسیکیوٹرز بھی تھے اور ان کی موجودگی میں چیئرمین پی ٹی آئی، دونوں ملزمان چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کے موقع پر عدالت کی جانب سے فرد جرم عائد کیے جانے کی فوری کارروائی مکمل کی گئی اور اس دوران ہی ملزمان کی جانب سے جو سائفر ایکٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت الزامات لگائے گئے اس پر انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ یوں اب استغاثہ کے گواہان کو فاضل عدالت کی جانب سے آئندہ سماعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ شاہ خاور جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ
27 सरकारी गवाहान हैं जो अहम और जरूरी समझा जाएगा, उन्हें इब्तदाई तौर पर पहले मरले में तलब किया जाएगा। इनके गवाहान के बयानात कलम बंद होंगे, फिर इनके ऊपर डे बाई डे इम्कान है कि हेयरिंग हो, जिरा होगी और जिरा के बाद फैसला महफूज करके अनाउंस किया जाएगा। यूं बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में जो इल्जामात लगाए गए हैं उसकी अब डे बाई डे हेयरिंग यानी कि आइंदा समाअत के बाद इम्कान जाहिर किया जाएगा कि वो होगी। जी अच्छा, तो बाबर ये जो उन्होंने दरखास्त दायर की हुई थी चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम ने, जिसे आप कह रहे हैं 265D के तहत, जिसको शाह खावर जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वही कह रहे थे जी इस तरह की दरखास्त इसलिए दी जाती है कि ताकि मामला को ज़्यादा लटकाया जाए, उसे तूल दिया जाए, तो अब उसका स्टेटस कैसे पता चलेगा? लीगल टीम बताएगी तहरीक इंसाफ की, या अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं रही? देखिए, तर्जुमान उमैर नियाजी और नियाजुल्लाह नियाजी, एडवोकेट राजा यासिर और उस्मान गिल और ये सारे और नईम अहमद पंजोता, ये सुबह जब पेश यहाँ पे अदालत में समाअत के लिए पहुंचे तो उन्होंने इस दरख्वास्त का जिक्र किया, कहा कि आज दायर करेंगे और कोशिश करेंगे आज ही के दिन इसकी समाअत हो। वो अभी इसकी तफसीलात जारी कर रहे हैं कि उस दरख्वास्त का क्या किया, क्या दायर नहीं हो सकी या दायर कर दी गई है। दायर की गई है तो उसका स्टेटस क्या होगा। ताहम अगर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कर दी है तो वो दरख्वास्त जो है, इसका मतलब है उसको मेंटेन नहीं किया गया। अदालत के सवाबदीदी इख्तियारात थे वो इस्तेमाल किए गए और फाजिल अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। ठीक है, बाबर हमें आगाह कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई चेयरमैन पर जी साइफर केस के हवाले से फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार किया है।